سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبد الرحمان حاضر۔ آج جمعہ اور مارچ کی 4 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ یوکرین کے جوہری نگران ادارے نے فیس بک پر اعلان کیا ہے کہ ملک کے زاپوریژیا جوہری بجلی گھر پر روسی فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ نگران ادارے نے یہ بھی کہا کہ روس کے حملے سے جمعے کی صبح لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ادارے نے بتایا ہے کہ کارکن بجلی گھر کا انتظام حسب معمول سنبھالے ہوئے ہیں اور یہ محفوظ طریقے سے کام کر رہا ہے۔ جنوب مشرقی یوکرائن میں واقع زاپوریژیا جوہری بجلی گھر یورپ کے سب سے بڑے جوہری بجلی گھروں میں سے ایک ہے۔ ملک کے 15 ایٹمی ری ایکٹروں میں سے 6 اس میں ہیں۔ روس اور یوکرین کے مذاکرات کاروں نے بات چیت کا دوسرا دور منعقد کیا ہے۔ یوکرین کے صدارتی مشیر میخائیلو پودولیاک نے کہا، فریقین شہریوں کے انخلاء کے لیے انسانی ہمدردی کی راہداریوں کی مشترکہ فراہمی کے بارے میں مفاہمت پر پہنچ گئے ہیں۔ روسی وفد کے سربراہ ولادیمیر میدنسکی نے کہا، دونوں فریقوں کے موقف واضح ہیں، انہیں معروضی انداز میں الگ الگ تحریر کر لیا گیا ہے، ہم ان میں سے کچھ نکات پر مشترکہ بنیاد تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ مذاکرات کاروں نے لڑائی میں پھنسے عام شہریوں تک انسانی امداد کی ترسیل کو منظم کرنے پر اتفاق کیا۔ روسی نمائندے نے اسے معقول پیش رفت قرار دیا، لیکن یوکرینی مذاکرات کاروں کا کہنا ہے کہ وہ حسب توقع نتائج حاصل نہیں کر سکے، وہ آنے والے دنوں میں دوبارہ ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں رجسٹرڈ ایک مال بردار بحری جہاز جنوبی یوکرین میں بحیرہ اسود کی ایک بندرگاہ پر بدھ کے روز توپ خانے سے کی جانے والی گولہ باری کی زد میں آ گیا۔ حکومت کے مطابق عملے کے 29 ارکان میں سے ایک ہلاک ہو گیا ہے۔ حکومت نے کہا کہ یہ جہاز یوکرینی اور روسی افواج کے درمیان لڑائی میں گولہ باری کے تبادلے کی زد میں آ گیا۔ اس نے مزید کہا کہ اسے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کون سا فریق ذمہ دار ہے۔ بنگلہ دیش میں روسی سفارت خانے نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقعے کے اسباب کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ روسی فریق نے بندرگاہ سے بحری جہاز کی محفوظ روانگی کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ گزشتہ ہفتے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے کئی جہاز بحیرہ اسود میں فائرنگ کے تبادلے کی زد میں آ چکے ہیں۔ ایک جاپانی شپنگ کمپنی کے ملکیتی پاناما میں رجسٹرڈ شدہ مال بردار بحری جہاز کو گزشتہ جمعے کے روز گولہ لگنے سے عملے کا ایک فلپائنی رکن زخمی ہو گیا تھا۔ امریکی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس نے یوکرین پر روسی حملے کے تناظر میں اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ ایک نئی ہاٹ لائن قائم کی ہے۔ پینٹاگون کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے جمعرات کے روز کہا کہ وزارت دفاع نے حساب کتاب میں غلطی سے بچنے، فوجی واقعات اور کشیدگی میں اضافہ روکنے کے مقصد سے 1 مارچ کو روسی وزارت دفاع کے ساتھ تصادم سے پاک ہاٹ لائن قائم کی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں فوج روانہ نہیں کرے گا، تاہم اس نے پولینڈ اور یوکرین کے ہمسایہ نیٹو کے دیگر رکن ملکوں میں فوجی دستے بھیجے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ سرحد کے قریب کشیدگی کو مزید بڑھانے کا باعث بننے والی کسی غیر ارادی جھڑپ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کا کہنا ہے کہ ایران 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت مقرر کردہ حد سے کہیں زیادہ افزودہ یورینیم کی پیداوار جاری رکھے ہوئے ہے۔ IAEA نے ایران کے جوہری پروگرام پر اپنی تازہ ترین رپورٹ جمعرات کے روز شائع کی ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 19 فروری تک ملک میں 60% تک انتہائی اعلیٰ درجے کی انشقاق پذیری کا حامل تقریباً 33.2 کلو گرام افزودہ یورینیم موجود تھا۔ یہ شرح معاہدے کے تحت مقرر کردہ 3.67% کی حد سے بہت زیادہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے تحت امریکہ 2018 میں اس معاہدے سے الگ ہو گیا تھا اور ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ ایران نے اس کے جواب میں اپنی جوہری پیش رفت کو تیز کر دیا تھا۔ ٹوکیو میں جمعے کے روز تقریباً ہر قسم کے حصص کی قیمتوں میں ان خدشات کے باعث کمی ہوئی کہ روسی فوجیوں نے یوکرین میں جوہری بجلی گھر پر حملہ کر دیا ہے۔
ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ روسی فوجی حملوں کے بعد بجلی گھر کے احاطے میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان خبروں کے باعث معیاری نک اوسط کچھ دیر کے لیے 800 پوائنٹ سے زیادہ کم ہوا۔ اشاریہ جمعرات کے بند بھاؤ سے 591 پوائنٹس کم ہو کر 25,985 پر بند ہوا۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہیں آج کی باقی خبریں۔ حکومت جاپان نے ملکی محفوظ ذخائر سے 75 لاکھ بیرل تیل جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد یوکرین پر روس کی چڑھائی کے بعد تیل کی فراہمی میں خلل آنے کے اثرات کو کم کرنا ہے۔ 75 لاکھ بیرل تیل جاپان کی اندرون ملک تیل کی ضروریات تقریباً 4 روز تک پوری کرنے کے لیے درکار مقدار کے برابر ہے۔ دوسرے ملکوں نے بھی اسی قسم کے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ محفوظ ذخائر سے سب سے زیادہ 3 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے ملک امریکہ کے بعد جاپان کی طرف سے جاری کیے جانے والے تیل کی مقدار دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے۔ یہ فیصلہ توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IEA کے دیگر ارکان سے صلاح و مشورے کے بعد کیا گیا ہے۔ ان ارکان نے اپنے ہنگامی محفوظ ذخائر سے مجموعی طور پر 6 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کا منگل کے روز فیصلہ کیا تھا۔ جاپان نے 18 پریفیکچروں میں نیم ہنگامی اقدامات کو 21 مارچ تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ توسیع شدہ نیم ہنگامی اقدامات کے دائرے میں آنے والے علاقے ٹوکیو، کاناگاوا، سائتاما، چیبا، کیوتو، اوساکا، ہیوگو، ہوکائیدو، آؤموری، ایباراکی، توچیگی، گوما، ایشیکاوا، گیفو، شیزووکا، آئیچی، کاگاوا اور کماموتو ہیں۔ حکومت نے منصوبے کے مطابق 13 دیگر پریفیکچروں سے نیم ہنگامی اقدامات اتوار کے بعد ختم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یہ علاقے فوکوشیما، نیگاتا، ناگانو، میے، واکایاما، اوکایاما، ہیروشیما، کوچی، فوکووکا، ساگا، ناگاساکی، میازاکی اور کاگوشیما ہیں۔ ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ نے دارالحکومت میں جمعے کے روز کورونا وائرس کے 10,517 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یہ یومیہ تعداد ایک ہفتہ قبل کی تعداد کے مقابلے میں 600 سے زائد کم ہے۔ ٹوکیو کے مقامی حکام کے مطابق دل اور پھیپھڑوں کے لیے مددگار ECMO مشین یا وینٹیلیٹرز پر مریضوں کی تعداد بدستور 70 ہے، جس میں جمعرات کی نسبت کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ حکام نے 27 اموات کی بھی اطلاع دی ہے۔ دارالحکومت میں کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے مختص بستروں پر مریضوں کی شرح 48.9% ہے، جو جمعرات کے مقابلے میں 1.6% پوائنٹس کم ہے۔ اوساکا پریفیکچر کی حکومت نے جمعے کے روز کورونا وائرس کے 6,696 نئے انفیکشنز کی تصدیق کی ہے۔ یہ تعداد ایک ہفتہ قبل کی تعداد کے مقابلے میں تقریباً 2,000 کم ہے۔ اوساکا نے 46 اموات کی بھی اطلاع دی ہے۔ ایک سروے کے نتائج کے مطابق جاپان بھر میں جاپانی زبان سکھانے والے تقریباً 25% اسکولوں نے غیر ملکی طلبہ کے ملک داخلے پر پابندی برقرار رہنے کی صورت میں اسکول بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یا محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اسکول بند کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ جاپان نے خاص کر متغیر قسم اومیکرون سمیت کورونا وائرس کی وبا کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کی غرض سے سخت سرحدی پابندیاں گزشتہ نومبر میں عائد کی تھیں۔ سیاحوں کے سوا پہلی بار ملک آنے والے غیر ملکیوں کو جاپان آنے کی گزشتہ منگل سے ہی دوبارہ اجازت دی گئی ہے۔ جاپانی زبان کی 6 تعلیمی تنظیموں کی فیڈریشن نے 469 رکن اسکولوں کا سروے کیا ہے۔ 320 اسکولوں نے سروے کے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ 24 یعنی 7% اسکولوں نے مالی مشکلات اور دیگر وجوہات کے باعث رواں ماہ کے اختتام سے قبل کاروباری سرگرمیاں موقوف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید 57 یعنی 18% اسکولوں نے کہا ہے کہ جاپان میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلبہ کی تعداد میں اضافہ نہ ہونے کی صورت میں
انہیں بھی 3 ماہ کے اندر اسی قسم کے حالات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جاپان کے سونی گروپ اور ہونڈا موٹر نے برقی گاڑیوں کی تیاری اور فروخت کے لیے تصویراتی شراکت داری قائم کرنے پر اتفاق کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دونوں کمپنیوں نے یہ اعلان جمعے کے روز کیا ہے۔ کمپنیوں نے 1 سال کے اندر مشترکہ کمپنی قائم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے یہ توقع بھی ظاہر کی ہے کہ نئی کمپنی کے پہلے برقی ماڈل کی فروخت 2025 سے شروع ہو جائے گی۔ سونی گروپ کے صدر یوشیدا کین ایچیرو نے کہا ہے کہ گاڑیوں کی صنعت میں انقلابی ترقی کا سفر جاری رکھنے والی ہونڈا کے ساتھ اشتراک کے ذریعے کمپنی نقل و حرکت میں انقلاب لانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ ہونڈا کے صدر میبے توشیہیرو نے کہا ہے کہ دونوں کمپنیوں میں اگرچہ تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے کئی مشترک اقدار پائی جاتی ہیں، لیکن انہیں بالکل مختلف شعبوں کی ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل ہے۔ لہٰذا مجھے یقین ہے کہ اس شراکت داری میں ترقی کرنے کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ بیجنگ سرمائی پیرالمپکس کا جمعے کی شام سے آغاز ہو رہا ہے۔ ان کھیلوں میں روس اور بیلاروس کے کھلاڑی شرکت نہیں کریں گے۔ افتتاحی تقریب مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے نیشنل اسٹیڈیم کے اندر شروع ہوگی۔ یہ اسٹیڈیم برڈز نیسٹ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ گیمز 13 مارچ تک 10 روز جاری رہیں گے، جن میں 6 شعبوں میں کھیلوں کے 78 ایونٹس ہوں گے۔ بین الاقوامی پیرالمپک کمیٹی (IPC) نے رشین پیرالمپک کمیٹی اور بیلاروس کے ایتھلیٹس کی گیمز میں شرکت ممنوع قرار دینے کا جمعرات کے روز فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ یوکرین پر روس کی چڑھائی کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبر ایک بار پھر سن لیجئے۔ جاپان نے 18 پریفیکچروں میں نیم ہنگامی اقدامات کو 21 مارچ تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ توسیع شدہ نیم ہنگامی اقدامات کے دائرے میں آنے والے علاقے ٹوکیو، کاناگاوا، سائتاما، چیبا، کیوتو، اوساکا، ہیوگو، ہوکائیدو، آؤموری، ایباراکی، توچیگی، گوما، ایشیکاوا، گیفو، شیزووکا، آئیچی، کاگاوا اور کماموتو ہیں۔ حکومت نے منصوبے کے مطابق 13 دیگر پریفیکچروں سے نیم ہنگامی اقدامات اتوار کے بعد ختم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یہ علاقے فوکوشیما، نیگاتا، ناگانو، میے، واکایاما، اوکایاما، ہیروشیما، کوچی، فوکووکا، ساگا، ناگاساکی، میازاکی اور کاگوشیما ہیں۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ریڈیو پر ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 8:15 بجے اور بھارت میں رات 8:45 بجے شارٹ ویو 9580 کلو ہرٹز پر اور 1.25 گھنٹے بعد میڈیم ویو 927 کلو ہرٹز پر شمالی پاکستان اور افغانستان میں سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر بھی ہمارے پروگرام دستیاب ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔